پی ٹی آئی میں رانگ نمبر کی اصطلاح کن رہنماؤں کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ مخبری کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کون؟ پاکستان تحریک انصاف میں مرکزی رہنماؤں کی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور بیانات کا سلسلہ منظر عام پر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کی طرف ایک اشارہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار اپیل کی کہ باہمی اختلاف رائے کو نہ اچھالا جائے۔ عمران خان کی طویل گرفتاری اور تحریک انصاف کے انتخابی نتائج کے حوالے سے کارکنوں کی نا امیدی اور مایوسی بڑی وجہ ہیں۔ پھر سپریم کورٹ سے پارٹی کے انتخابی نشان ملنے کی واپسی کا دھچکا، الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی اور پارٹی کے ٹکٹ سے انتخاب میں حصہ لینے پر پابندی اور سینئر رہنماؤں کے درمیان اختلافات کی خبروں سمیت مستقبل قریب میں عمران خان کی رہائی کی کوئی امید نظر آتی ہے اور نہ انتخابات میں کوئی ایسی کامیابی جس سے وہ پارلیمانی ایوانوں میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ شیر افضل مروت نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن چند گھنٹوں میں ہی اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ انتخابی مہم ختم کرنے کی وجہ حامد خان اور مرکزی ترجمان رؤوف حسن کے بیانات تھے۔ انہوں نے دونوں رہنماؤں کو پی ٹی آئی کا ذہنی بیمار قرار دیا تھا۔ رانگ نمبر کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جن کے بارے میں یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور ان کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ معروف قانوندان لطیف کھوسہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عمران خان کی خواہش پر پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اور اب ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں۔ یقیناً وہ اس کے صلے کے حقدار بھی ہیں اور طلبگار بھی ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ میں اب پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں اور عمران خان کے بعد سب سے اہم عہدہ میرے پاس ہے، اور یہ صورتحال شاہ محمود قریشی اور دوسرے سینئر رہنماؤں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اب بھی یہ موجود ہے۔